قال ربی انی اخاف ان یکذبون۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی، اے میرے رب مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، وہ میری نہیں مانیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ظاہری معاملات کے اعتبار سے آپ یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ جو کہ آپ ان کے قوم میں رہ چکے تھے، اور پھر آپ کا وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک فرعونی قوم ایک بنی اسرائیل کے آدمی پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو منع کیا، وہ نہیں مانا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا اس کو مارا۔ اب قدرت خدا کی دے گئی، ایک گھونسے میں وہ مر گیا، اور نہ عام طور پہ مکہ مارنے سے کون مرتا، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا مارنے کا، تو وہ مر گیا وہ شخص۔ تو آپ کو پھر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، فرعون نے حکم جاری کر دیے تھے کیونکہ وہ حکمران قوم کا آدمی تھا۔ حکمران قوم تو آپ کو پتہ ہے اختیارات رکھتی ہے، اپنے آدمی کے لیے سب کچھ کر ڈالتی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے تھے۔ تو آپ کو ساری کی ساری باتیں معلوم تھی، پھر آپ فرعون کے محل میں پلے بڑھے ہیں، اس کے ساتھ ایک ٹائم آپ نے گزارا، تو اس اعتبار سے بھی آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے رب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ کرے گا، یعنی میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، یعنی وہ بادشاہ لوگ ہیں، ان کے پاس بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، سب کچھ ہے، اور میں تنہا تنہا ہوں، میرے ساتھ یہ بنی اسرائیل کے غریب لوگ ہیں جو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک فطری انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطری خوف پیدا کسی میں بھی ہو سکتا ہے انسانوں کے ناطے۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی۔ بچپن میں چونکہ آپ نے وہ آگ کا انگارہ اپنی زبان میں رکھا تھا، جب فرعون نے آپ کی آزمائش کی تھی، بچپن کا واقعہ آپ نے سنا ہوا، تو اس کو بار بار رپیٹ نہیں کریں گے ہم، تو اس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، تو کہا کہ میری زبان بھی اتنی نہیں چلتی ہے، تو فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو ہارون علیہ السلام کو بھی رسول بنا دے۔ ہارون علیہ السلام کو بھی، ان پہ بھی وحی نازل کر دے، ان کو رسول بنا دے۔ تو پہلے بھی یہ جملہ آ چکا، سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ میرے رب مجھے ایک وزیر دے دے جو میرا مددگار ہو، تاکہ میرے ان کاموں میں مدد کرتا، اور ہارون علیہ السلام کی زبان نارمل تھی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بتا بھی رہے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے۔ وہ الزام وہی تھا، قتل کا الزام تھا آپ کا، معاذ اللہ کہ آپ نے قتل کیا۔ تو اب ذنب کا لفظ آیا، تو عربی زبان میں یہ لفظ گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور الزام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر پورا موقع محل کے اعتبار سے اس کا معنی الزام بنتا ہے، تو اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے۔ وہ الزام وہی تھا قتل کا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اس قتل کے بدلے میں، اس الزام کے بدلے میں مجھے وہ قتل کریں گے۔ تو یہ ایک اندیشے تھے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیے۔ اور ایسے بھی مبلغ جو دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس کو بھی اپنے رب کے بارگاہ میں سارے معاملات حوالے کر دینا چاہیے۔ تو رب نے اب فرمایا قال کلا، فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یعنی وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم میری آیتوں کو لے کر جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ سارے معاملے کو سنیں گے، یعنی یہ ہے کہ ہم تمہارے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔
میں تمہارے ساتھ جاؤ. تو فرمائے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ ہم بھیجے ہوئے اس ذات کے جو تمام عالمین کا رب ہے. رسول عربی زبان میں اس کا لغوی معنی میں نے آپ نے بیان کیا، لیکن یہاں بھی اصطلاحی معنی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے بھیجا تمہاری طرف جو تمام عالمین کا رب ہے. اور ارسل معنا بنی اسرائیل، اور ان سے جا کر کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمیں دے دو، ہم بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. اب وہ بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا فرعون، کیونکہ اس کی بادشاہ چل رہی تھی، غلام ملے ہوئے تھے، خادم ملے ہوئے تھے اس کو. تو یہ ظالم لوگ بڑی مشکل سے جان چھوڑتے ہیں. جہاں پہ قبضہ کر لے تو جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے. جب ترکی کے اندر ظالموں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہاں کی فوج نے، اور بے دینی پھیلائی ہوئی تھی، سارے معاملات کیے ہوئے تھے. کمال گوشا ترک کے زمانے سے وہ سارے کے سارے معاملات چل رہے تھے، اور فوج بہت بڑا گروہ تھا. ہر ملک کی فوج ایک بہت بڑا گروہ ہوتا تھا. اور ان لوگوں نے، کمال پاشا نے اپنے زمانے میں تمام مدارس اسلامیہ بند کر دیے تھے، قرآن کے مدارس بند کر دیے تھے، اسلامی شعار پہ پابندی لگا دی گئی تھی. یعنی سلطنت عثمانیہ میں جو جو اسلامی کام کھلا کھلا ہوتے تھے، کھلا ان سب پہ پابندی لگا دی تھی. یہاں تک کہ آخری زمانے میں تو انہوں نے بچوں پہ پابندی لگا دی تھی، ان کو کوئی مذہب نہیں سکھایا جائے، ان کو قرآن میں نہیں پڑھایا جائے، بڑے ہو کے خود جو مذہب چاہیں گے اختیار کر لیں. تو عوام ان سے جان چھڑانا چاہتی تھی، دین پہ عمل کرنا چاہتی تھی، مگر وہ موقع نہیں دیتے تھے. میں آج سے 25 سال پہلے ازبکستان گیا، تو وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا، وہ شاید ترکی تھا. وہ آیا اور گلے مل مل کر رونے لگا، کبھی پیشانی چوم رہا، کبھی امامہ چوم رہا. تو پتہ چلا کہ ان کے ملک میں ان سب باتوں پہ پابندی ہے. یہ بیچارے امامہ نہیں باندھ سکتے، دین پہ عمل نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ایسی زیادتی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو کوئی امامے والا نظر آیا. لیکن بہرحال اس قوم نے کوشش کی، الحمدللہ اس قوم کے صوفیہ کرام نے مل کے کوشش کی، ان کے پیچھے لگے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور فوج کا تختہ الٹا گیا اور ان ظالموں سے جان چھوٹ گئی. تو یہ فرعون تھا، اس نے بھی یہی کیا ہوا تھا. بیچارے مظلوم بنی اسرائیل والوں کو پھنسا کے رکھا ہوا، حکومت چل رہی تھی نا، ان سے کام کرواتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جاؤ، جا کے کہو کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ہم لے کے چلے جاتے ہیں. یعنی اور کوئی جھگڑا نہیں تم سے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. پھر آگے آپ فرعون کے دربار میں داخل ہوئے، پھر اس سے جو گفتگو ہوئی اس کو بیان کیا جا رہا ہے.